عید کی نمازیں ہونی تو چاہیے شہر میں ایک یا دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یا چار ہو جائیں. ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے. ارے کیا اتنی ہم میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ کے دوسرے مولوی صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ لوں؟ میں بولوں بھائی سارے مجمع کہاں جائے گا؟ بولو وہاں نماز پڑھے گا. میں جب پنجاب میں تھا نا، میں نے ایک مہینے امامت کی، تو عید کا دن آنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ نے عید کی نماز کب ہوگی؟ میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ارلی جانب مسجد کے امام ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم یہاں عید کی نماز پڑھائیں؟ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے نا عید میں. تو عید میں تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے شہر میں 2 بڑے اجتماع کر لیں، 3 کر لیں. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں اس کے لیے قربانی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی. میرے سارے نمازی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تاکہ ایسا نہ اس مولوی صاحب کو جب ہم پیغام بھیجیں تو وہ کہیں اچھا میرے والوں کو اپنے پاس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے والے کہاں بھیجیں گے؟ بولو ادھر بھیجیں گے. ایک نماز ہو، بڑا اجتماع ہو. لیکن کمیٹیاں نہیں مانتی. یہاں بھی میں نے شروع میں جب میں آیا تو اس کی کوشش کی کہ ہماری مسجد میں عید کی نماز بولو نہ ہو، بلکہ ہم کہیں تو حبیبیہ میں ہو جائے یا ادھر ہو جائے، ہم بھی وہیں جائیں گے. ایک بڑا اجتماع ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کھلا میدان ہو. عید کی نماز تو مسجد میں ویسے ہی مکروہ ہے. نبی ہمیشہ میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے. مسجد میں عید کی نماز عذر سے پڑھی ہے، بارش وغیرہ کے عذر سے، ورنہ نہیں پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کا بڑا دن ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماع کرو، پوری دنیا دیکھے کہ آج مسلمان کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھیں. اور ہم بند کمروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن انتظامیہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چندہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ اگر ہم وہاں پڑھیں گے تو یہاں جو چندہ ہوتا تھا وہ بولو نہیں ہوگا. تو میں نہیں پڑھاؤں گا تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیں گے. تو جو جب پڑھنی ہے تو پھر ہم ہی پڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وہ تو اجتماع تو ہو نہیں رہا نا. تو اتنے ہمارے ظرف چھوٹے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں یار، کہ بھائی ہم کہیں بھائی جو کھلے میدان ہے وہاں جا کے پڑھیں گے. مسجدوں میں نماز بند کرو اس کو. جہاں میدان ہے، جس مولوی صاحب کے قریب میں کوئی میدان ہو نا، تو اس مولوی صاحب سے کہا جائے آپ پڑھائیں گے، ہم سب وہاں پہنچیں گے. عید کی نماز میں بھی چھوٹے چھوٹے 4 آدمی بھی لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 4 آدمی. یہ کوئی عید کی نماز ہے؟ قندھار میں جب ادھر حکومت تھی افغان طالبان کی، تو پورے شہر میں ایک عید کی نماز ہوتی تھی. اور جو علماء گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا. پھر اوپر سے نا وہ جٹ طیارے بھی گھومتے تھے نماز، وہ اور اسلام کی ایک طاقت اور شوکت کو دکھایا جاتا تھا. اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ آ کے عید کی نماز پڑھایا کرتا تھا. یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے. تو اتنے چھوٹے، ہر آدمی اخپل طریقے سے چھوٹے چھوٹے عید کے اجتماع کر رہا ہے کہ میرے نمازی وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا، چاروں بلے ان کو میں کھینچ کے رکھوں. اور یہ سارا سیٹ اپ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسجدوں کے مصارف پورے نہیں ہوتے تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے. ظاہر ہے چندہ ہوگا، چندہ ورنہ چندہ نہیں ہوتا. بھائی یہ جو عید کی نماز ہے نا، اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے مسجدوں میں کراؤڈ پر پابندی ہو تو کیا ہم اخپل طریقے سے گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھروں میں عید کی نماز جائز نہیں ہے. نہ جمعہ جائز ہے نہ عید کی نماز جائز ہے. کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے بیسک شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ ہے اذن عام، کھلی اجازت ہو. آپ گھر میں اگر جمعہ پڑھیں دروازہ کھول دیں، سب کو آنے کی اجازت ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اس کی دلیل یہ کہ جمعہ اور عید یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. اس سے جمعے اور عید کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں میں کبھی جمعہ نہیں ہوا. مدینہ کے ارد گرد کے جو گاؤں کے لوگ تھے وہ جمعہ آ کے پڑھتے تھے کہاں؟ مدینہ میں. گاؤں میں نہیں قائم کیا کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے نا. تو اب یہ کیسی اجازت ہے کہ نبی کے دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور یہاں شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہماری رائے یہی ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں گھروں میں آپ ظہر پڑھیں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پھر لوگوں کو کھلے عام اجازت دے دیں. تو اگر کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہ پہ سب کو آپ نے اجازت دے دی بھائی یہاں آئیں، تو وہ پڑھیں، پھر اجازت ہے. تو یہی رائے ہے. اس کے خلاف جو قول ہے ہماری نظر میں وہ ضعیف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کسی عذر سے اگر لوگوں کو روک دیں تو پھر مجبوری ہے. ابھی ہم جو گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں وہ تو عذر سے. تو بھائی یہ جو فقہا نے کہا ہے نا کہ اذن عام، کہ کھلی اجازت ہونی چاہیے، تو کھلی اجازت ختم تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی عذر ہوگا. بلا عذر کون لوگوں کو نماز سے روکے گا؟ تو فقہا کا مطلب یہی ہے کہ عذر ہو یا نہ ہو آپ نے لوگوں کو اجازت دینی ہے. یہ جمعے اور عیدین کی شرائط میں سے ہے.
تو مسلم ملک کنٹری ہو یا غیر مسلم کنٹری, وہاں پر اس بات کا اہتمام کریں کہ عید کی اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ملتی تو گھروں میں پھر عید کی نماز نہیں ہوگی, نہ خطبہ ہوگا. اپنے کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, وہ عید نہیں کہلائے گا. اور کیونکہ ایک شرعی عذر ہے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے. باقی مسجدوں میں گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی تو ابھی جمعہ جو ہوتا رہا ہے اس میں کھلے عام اجازت نہیں ہے, وہ تو ایک پابندی ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ گورنمنٹ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ جو اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں حکومت کے آرڈر کے آگے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں, یعنی منسوخ کی طرح ہو جاتے ہیں. منسوخ تو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ, یعنی وہ کالعدم ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے, تو اگر اس میں اذن عام نہ بھی ہو تو حکومت کی پرمیشن کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اس پہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی شرطیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں, کالعدم. جیسے چاند کا مسئلہ ہے نا, چاند کا مسئلہ سعودی عرب میں کچھ اور ہے, ہمارے ہاں ان کا سسٹم ہی الگ ہے, ہمارا سسٹم بھی الگ ہے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے. لیکن سعودی عرب میں جب ہم جائیں گے تو وہاں کی گورنمنٹ ہمارے سسٹم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اخبل طریقے سے کرتی ہے. تو جیسے بھی کرتی ہے لیکن سعودی حکومت میں وہ کیا ہو جائے گا, نافذ, کیونکہ حکم حاکم جو ہے نا شریعت میں اس کی ایک ویلیو ہے, ورنہ ہر آدمی اخبل طریقے سے ہی چلتا رہے گا تو یہ تو تباہی بربادی ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کر دیا, فیصلہ کر دیا, تو جب گورنمنٹ کہے گی عید ہے تو عید ہے, جب کہے گی بقرہ عید ہے تو کیا ہے, بقرہ عید ہے. تو یہاں ہماری گورنمنٹ نے کیونکہ ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کے اتھارٹی کا حق حاصل ہے, تو وہ جب فیصلہ کرے گی تو کیا ہوگا. ابھی دیکھو نا 4-5 سال پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ 30 روزے مکمل ہوں گے, 5-6 سال پرانی بات ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. فلکیات والے کہہ رہے تھے چاند کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, 30 روزے پکے ڈکے. تو ہلال کمیٹی نے اعلان بھی نہیں کیا کہ کل عید ہے, اور 30 روزے ہو گئے, تراویح بھی ہو گئی, ہماری مسجد میں بیان شروع ہو گیا, ایک دم رات کو 10:30 بجے اطلاع آئی کہ کل کیا ہے, عید ہے. ہلال کمیٹی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اب ہمارا میٹر تو گھوما تھا کہ چاند کہیں دور دور کا بھی نام و نشان نہیں, پتہ نہیں ان کو نظر کہاں سے آ گیا. لیکن بہرحال ہم نے بھی کیا کیا ہے, عید منائی ہے. کیونکہ اب اپنی رائے میں مسلط کروں گا, بھائی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, ہمارے جامع رشید بھی نہیں مانتا, تو بھائی جامع رشید کوئی گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی, اتھارٹی حکومت کی طرف سے اس کو حاصل ہے. تو جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ آپ کی رائے پر مقدم ہوتا ہے. ہاں جب تک 100% شریعت کے خلاف نہ چلے. وہ گورنمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ اس دفعہ عید سرے سے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے نا, رمضان ہی چلتا رہے گا, یا 30 کے بعد 31 روزے بھی ہوں گے, تو یہ 100% کیا ہے, غلط ہے. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو جو ایسا فیصلہ جس میں اختلاف رائے کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں یا گورنمنٹ شراب کو حلال کر دے, وہ تھوڑی ہوگا. اسی طرح گورنمنٹ نے جو 4 شادیوں پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ پابندی شریعت میں کیا ہے, کالعدم ہے. آپ چھپ کے کر سکتے ہو, چھپ کے نکاح کرو, تو یہ بالکل جائز ہے. تو یہ کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے, تو یہ اختلافی مسئلہ تھوڑی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اختلافی مسائل ہی شروع ہوں گے. 4 شادیاں کرنا اسلام میں بالاتفاق جائز ہے, لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جیسے ہی کرو گے اختلافات شروع ہیں. بعض اتفاقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں. تو خیر, تو اس لیے وہ اذن حاکم کی وجہ سے اس کی مسجد میں اجازت ہے. تو گھروں میں اخبل طریقے سے نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ جمعہ. ایک آخری بات یہ کہ اگر کسی عالم کی رائے ہو کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو آپ اس کی رائے کو فالو کریں, مگر پھر تان و تشنیع نہ کریں کہ کلپ بنا کے ادھر میرا کلپ لگا دیا, ادھر دوسرے مولانا صاحب کی یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بھائی ہمارے یہ دلائل ہیں, اور مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بہت بڑے محقق ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے. تو دلائل کے ان کی تو ایک اور بھی دلیل انہوں نے دی ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کو جمعے کی اور عید کی اجازت دے دی جائے تو جمعہ اور عید کی ویلیو لوگوں کی نظر میں ختم. آئندہ جب کراؤڈ پہ پابندی جب ہٹے گی نا, تو بھی جس کو جمعہ لیٹ ہو رہا ہوگا وہ کہ بیگم کو کہے گا, بیگم اپنے ماموں کو بلا لو, چچا کو بلا لو, ادھر ہی جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا یعنی سیاسی نقصان بھی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جمعہ پڑھنے میں ذرا تاخیر ہو رہی ہے تو چلو یار ادھر 2-4 بچوں کو کھڑا کیا, خطبہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے, دیکھ کے پڑھ لیں گے خطبہ. تو جمعے کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی اس سے, جو جمعے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ کراؤڈ ہو. ویسے ہی 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہمارے ہاں ہول سیل کے حساب سے بن رہی ہیں. تو جب اس طرح ہر گھر میں شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ہوگا کہ یار آج تھوڑا لیٹ ہو گئے. شروع میں تو یہ ہوگا کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لیٹ نہیں بھی ہو تو ہم جب گھر میں ہو رہا ہے تو یہ مولانا صاحب کی تقریر جا کے
क्यों सुने, इनके मुंह से खुतबा क्यों सुने। वैसे भी मौलाना साहब से मस्जिद में नमाजियों को इख्तलाफात तो होते हैं ना, अभी तो मजबूर हैं कि यार जैसे मर्जी है जुम्मा पढ़ना है, जाके क्या करें, बाद में जाके जो मर्जी कर लें। लेकिन जब ज़रा ज़रा से इख्तलाफ होंगे, मौलाना साहब हर जुम्मे में 4 शादियों में बात करते हैं, लिहाजा हम अपना जुम्मा अलग पढ़ाएंगे, तो ये शुरू हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है ना, ज़रा ज़रा से इख्तलाफ पे। अभी पाबंदी है भाई, नहीं हो सकता, जिसने आना है मस्जिद आए, नहीं तो बस ख़त्म। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम की राय ये है कि ये सियासतन भी क्या है, नुकसानदेह है। लेकिन फिर भी अगर किसी आलिम की राय है, वो मुस्सिर है कि नहीं घर में, तो कोई उन आलिम को फॉलो करता है तो ठीक है। लेकिन एक तो उलमा का एहतराम करें, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। अगर कोई आलिम ये कहते हैं नहीं घर में ईद पढ़ सकते हैं, जुमा पढ़ सकते हैं, तो बहरहाल वो आलिम है तो काबिल एहतराम है। आप उनकी राय से अगर इख्तलाफ करते हैं तो भी काबिल एहतराम, इत्तिफाक करते हैं तो भी काबिल एहतराम। ये इतना बड़ा मसला नहीं है घर में जुमा या ना होना या होना, लेकिन उलमा की शान में गुस्ताखियाँ या बदकलामियाँ या ये इस तरह की चीज़ें, ये ज़्यादा हेडेक है, तो ये सही नहीं है। अगर रिश्तेदारों में आपस में कोई भाई बहनों में नाराजी चल रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में, बोलो ना भाई, नहीं जाएगा। सगे भाई से नाराजी है, साल हो गया 2 साल हो गए, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बहन बहनों में लड़ाई हुई है, वो भाई जब अलग अलग शादी हो गई, अलग अलग रह रहे हैं, लड़के क्या करना है, तुम पहल करके दोस्ती कर लो। या तो एक साथ रह रहे होते हैं ना, हर वक्त चिपके हुए फड्डे हो रहे, तो हम फिर खुद ही कहते हैं कि साइड सोशल डिस्टेंस का जो है ना सर्टिफिकेट बनवा लो, फिर हम खुद मशवरा देते हैं। जब अलग अलग है, वो बहन अपने मियाँ के साथ रह रही है, वो भाई अपनी बीगम के साथ अलग रह रहा है, फिर क्यों लड़ रहे हो। अगर लड़ाई हो गई है, सॉरी करने में पहल कर लो। भाई उसकी गलती नहीं भी आपकी है, तो आप माफी मांग लोगे तो सवाब ही मिलेगा ना। लोग कहते हैं मैं छोटा हो जाऊंगा, तो नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे उठा लेते हैं, बुलंद कर देते हैं। तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए अपने खूनी रिश्तों को हदिया देना सीखो। खूनी रिश्ते, पैसे, समझ रहे हो, दावतों से दोस्ती नहीं होती। लोग क्या करते हैं, आज बहन को ईद पे हमने दावत पे बुला लिया, बहुत अच्छी बात है, बुलाएं बहनों को, असल चीज है कैश, ये देना छोड़ दिया, क्योंकि इससे जान निकलती है। पैसे नहीं दिए जाते आज। मन्नतें मानेंगे रोजे की, मन्नतें मानेंगे नमाजों की, सदके की मन्नतें मार्केट से शॉर्ट, ठीक है ना। अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो इतने रोजे रखूंगा, खवातीन भी मानो इतने रोजे रखूंगा। पहले साहबा जो मन्नतें मानते थे ना, वो ये कि मेरा ये काम हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा। पैसे मार्केट से क्या हो रहे हैं कि अल्लाह तू मेरा सारे भी काम बना दे, पैसे जेब के, काम ही यही है कि पैसे बच जाएं, यही तो काम है, तो वही काम मैं कैसे कुर्बान कर दूं। तो रिश्तेदारों को पैसे दिया करो, पैसे रोकड़ा, समझ रहे हो। भाई को लिफाफे में डाल के डॉलर दो, ये हदिया है आपको। अगर वो अपनी तौहीन महसूस करता है, छोटा भाई मुझे क्यों हदिया दे रहा है, साइडों से भिजवा दो। किसी दोस्त को बोलो ये तुम दे देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं यार मेरा ख्याल है, बात समझ। बहनों को हदिया दे दिया करो। ज़कात दे रहे होते हैं बहनों को, ठीक है, ज़कात भी देना जायज है, सवाब मिलेगा, लेकिन ज़कात देने का मकसद होता है कि अब अपनी जिम्मेदारी हमारी क्या हो गई पूरी। भाई ज़कात तो गरीबों का हक है, बहन गरीब है तो एक तो इस लिहाज से, लेकिन बहन का हक तो इस लिहाज से भी है कि वो बहन है, उसको तो ज़कात के अलावा भी दो ना भाई। तो खूनी रिश्तों का जो हिसाब किताब है वो क्या हो रहा है, खत्म। एक बात मैं खवातीन से कहता हूं, आपके बच्चों पे अगर आपका देवर हाथ उठाए तो आगे से बोला मत करो। बच्चे पे बाप का भी हक है, चचा का भी हक है तरबियत में, वो भी तो लगता है ना कुछ। चचा ने अगर अपने भतीजे पे सख्ती की, डांट दी, तो बच्चे को ये ना सिखाया करो कि तुम कौन होते हो मेरी औलाद पे हाथ उठाने वाले। बच्चे को बताओ कि ये भी आपके चाचू हैं, इनका भी रिश्ता है, ये बड़े हैं, अगर इन्होंने कभी हाथ उठा लिया, कभी सख्ती कर ली, तो बेटा बर्दाश्त करना है। फौरन लड़ाई शुरू हो जाती है। देवर ने हाथ उठा के मारा तो अपने मियां को बताती है, भाई आप तो चलो बाप हो, ये कौन होता है हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाला। वो फिर कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, जाओ तुम्हारे बच्चे तुम संभालो। फिर वो जब भतीजी बड़ी होगी, उसकी शादी भी की फिक्र होगी, भाई तुम्हारी टेंशन है, हमारी टेंशन, अरे बोल लो ना यार, नहीं है, हमारी टेंशन नहीं। फिर जब वो बेटा बड़ा होगा, उसको रोजगार की जरूरत होगी, चाचू बोलेगा तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है, मैं क्यों ताबुन करूं बिजनेस में साथ, मैं क्यों जॉब दिलवाऊं, मेरे ताल्लुकात हैं, मैं क्यों दिलवाऊं, मेरा क्या है। हाथ तो उठाने दिया नहीं, उस वक्त गैर था, अब अपना कैसे बनाऊं। हम तो भाई अपने बाप से भी पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा से तो बहुत ही पिटे हैं, तमीज से, तबीयत से, अम्मा से भी पिटे हैं, भाइयों से भी पिटे हैं। और हमारे बच्चे, हमारे भाई उनको डांट दें, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई क्यों, हम तो कहते हैं आओ कभी डांटो कभी पीटो अपने भाइयों को। हमारा अभी भी बयान सुनने में तो भाई कभी कुट लगाए यार बच्चों की, हमें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को एहसास होगा भाई ये भी कुछ लगते हैं। तो खवातीन से मोहब्बत की का हुक्म है, उनको बाप बनाने की इजाजत बोलो भाई नहीं। अगर आपकी बीवी आपके भाई को बच्चों पे सख्ती
کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی, تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور, ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو, بھائی پالتے ہیں نا, چچائی تو پالتے ہیں پھر. تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آگے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں ہوئی, ابے تم کون ہوتے ہو آکے سر ہیں, میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں, تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے, خاندان میں سب کو کیا ہوتی ہے, ٹائٹ ہے, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا. کزن آئے گا نا, وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب کے ٹائم ہو گئے گھر. سارے بچے اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے یا ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں. کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دی آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے ہو, اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا. تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے ذرا ٹھیک ہے بھائی. بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھی, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے, بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27ویں رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے. چھوڑو انگریز, تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے. حج ہوگا کہ نہیں ہوگا لوگ پوچھ رہے ہیں نا. گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی تمہاری ہڈی کا ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا. تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں
نہ دیکھتا ہوں, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو, کہنے کیا ہے نفسیات انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے, حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں, لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل. لوگ کہتے ہیں حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگو یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار, دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی, کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا. پتا چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہو, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر 50 رکعتیں, یہ 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کا کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ, اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا, صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر, نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان, کتنے لوگ ہیں,
चलो अच्छी बात, ये काम की बात है ना, लोगों सुने। 5,000 रुपए आपने अपने ऊपर मुतय्यन कर लिए कि मैं सदका करूंगा, एक नॉर्मल तनख्वाह वाले के लिए ये ठीक है। फिर ये भी देखना है कि ये गुना बार बार होगा तो बार बार सदका करना है, तो इतनी क्योंकि एकदम से नहीं छूटती ये चीजें। हौसले वाले लोग तो है कि छोड़ा तो बस छोड़ दिया, लेकिन ऐसे हौसले वाले मार्केट में शॉर्ट है ना। असल तो हौसला ये, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसी तैसी मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाए। जिगर मुराद आबादी ने शराब से तौबा की थी तो बीमार हो गए, मरने लगे, तो डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा थोड़ी सी पी ले, उन्होंने कहा मर जाएंगे ना तो क्या हो गया भाई, जन्नत में चले जाएंगे। जब शराब से तौबा जन्नत में जाने के लिए तो की है, तो मर गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा स्टेमिना ये जिगर का हो सकता है, जिसके जिगर नहीं है हर एक के पास ऐसा जिगर होता नहीं है। तो असल तो ये है, नहीं छूट रहा तो भाई फिर शैतान को बेलगाम न कर दो, सजा दो। जैसे ही गुनाह होगा 2 रकत तौबा के साथ गिड़गिड़ाना भी है कि अल्लाह हो गया अब नहीं करूंगा, सही है ना। शैतान कहेगा पहले भी तो यही कहा था अब नहीं करूंगा, दोबारा यही कह रहा है अब नहीं करूंगा, तो शैतान को बोले जब अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। सही है ना? शैतान पता है तौबा छुड़वा देता है, कह रहा है तेरे से तो तू बार बार यही कह के जाता है फिर कर लेता है, तो छोड़ अब नहीं कर। तो शैतान से बोल के जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, हालांकि तौबा करके गया था ना, तो तौबा करते हुए शर्म क्यों आए भाई। शर्म तो गुनाह करते हुए आनी चाहिए थी कि अभी तौबा करके गया हूं फिर गुनाह कर रहा हूं, करते हुए शर्म नहीं आ रही, गुनाह करते हुए, तौबा करते हुए शैतान जो है ना आपको शर्मीला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फौरन सबसे पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से माफी मांग के तौबा, और फौरन अपने ऊपर जो आपने पहले से सोचा हुआ था, उस वक्त नहीं सोचना, पहले से सोचा हुआ था अगर ये गुनाह हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा या नहीं, इतने पैसे भी और इतने रोजे भी या इतनी नमाजें, जिस्मानी सजा में नमाज या रोजा और माली सजा में पैसे। बाज लोगों की तबीयत में सखावत होती है, वो गुनाह करते हैं वो पूरे पैसे ही उड़ा देते हैं, उन पे फिर इसका असर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों सजाएं बताते हैं कि जिस्मानी भी हो और माली भी हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते हैं ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात? कमी आना शुरू होगी। ये ऐसे ही जैसे आप को किसी ने कहा कि जिम जाओ वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ। हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार, 5-5 केजी उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 केजी। मैंने कहा 2.5 केजी उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे, कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए? कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा आप भी तो मजाक ही कर रहे हो भाई। कोई तो एक हद ऐसी होगी जहां वेट आपसे उठेगा। तो ये बटन उठाओ तिनके से, फिर 2 बटन लगा दो, फिर वेस्टकोट के बटन बड़े वाले लाके लगा दो। एक दिन आएगा इंशाल्लाह बटन की जगह लोहे की प्लेटें आ जाएंगी। तो ये क्यों है? फायदा होता है, नजर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बढ़ता है। बॉडी बिल्डर पहले दिन अगर देखेगा कुछ भी नहीं है, 1 साल के बाद देखेगा बोलेगा भाई पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो कमीज उतारते थे, डॉक्टर को एक्सरे करने की जरूरत पड़ती नहीं, यहीं से नजर आ जाता था फेफड़ों में कितना पानी आया हुआ है। ठीक है ना? तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इसी तरह याद रखो, जब पेनल्टी लगाओगे अपने ऊपर, जुर्माना दोगे, तौबा भी करोगे, लगेगा तो ये कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फायदा। भाई 10-15 साल की आदत है, 2-4 साल तो लग सकते हैं ना छूटने में। तो हिम्मत नहीं हार नहीं, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से फड्डा हमेशा का है, अभी तक तो शैतान ही दबाता रहा है। आज हम भी ट्राई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ना, एक दिन आएगा इंशाल्लाह कुछ चल दोगे शैतान। तो मायूस नहीं होना है, छोड़ने की कोशिश बोलो ना भाई करनी। दूसरी बात ये कि बिल फर्ज गुनाह अगर नहीं छूटा, आप सदका भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं या नमाजें भी पढ़ रहे हैं कफारे के तौर पे, असल तो ये कि छुड़वाना है गुनाह। ऐसी कि छोड़ के दुनिया छोड़ने से पहले गुनाह छोड़ना है, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा
نہیں ہے, لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا, تو خام خام صدقے کر رہا ہے, تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقہ تو خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں, وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر, یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, تو کچھ تو سزا ملے گی, تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ, وہ دو. جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو, فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, ایک ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے.